السلام علیکم۔ اسلام میں شراب حرام ہے۔ دنیا کا وہ ہر شخص جانتا ہے جو مینٹلی فٹ ہے۔ ایسی کئی مسلم کنٹری ہیں جہاں شراب پوری طرح سے بین ہے، نہ تو وہاں شراب بکتی ہے اور نہ ہی بنتی ہے۔ 2022 ایئر میں قطر نے فیفا ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا تھا، ایک ایسا ورلڈ کپ جو دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ میں سے ایک تھا، جس میں میکسیمم 3 کنٹری مکس میں سے آتی ہے، جہاں شراب ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ باوجود اس کے قطر نے الکوہل کو پوری طرح بین کر دیا تھا۔ سال 2022 فیفا ورلڈ کپ اس کے احتیاط کا ایک پہلا ٹورنامنٹ تھا جہاں شیمپنگ نہیں کھلی۔ اب سوال یہ کہ آخر اسلام میں شراب حرام کیوں ہے اور کیوں مسلمانوں کو شراب سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلے سمجھتے ہیں اسلام میں شراب کا اتہاس کیا ہے۔ 7ویں سینچری میں پروفٹ آف اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہیں بھیجا گیا ہے، اس ٹائم عرب میں بہت سی برائیاں ہوا کرتی تھی۔ لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا جاتا تھا، عورتیں بازاروں میں بکا کرتی تھی، جو لوگ امیر ہوتے تھے ان کا غریبوں کے ساتھ بہیو جانوروں کی طرح ہوا کرتا تھا۔ ایسی بہت سی برائیاں تھیں جسے عرب کے لوگ کرنے میں بہت پراؤڈ فیل کرتے تھے، اور اس میں ایک تھی شراب، جسے عربی میں خمر کہا جاتا ہے اور اس کا پلورل ہوتا ہے خمور۔ اس وقت عرب کے لوگوں میں شراب ان کی زندگی کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی، مطلب دن میں الگ شراب، رات کو پینے کے لیے الگ شراب، صبح کو پینے کے لیے الگ شراب اور مہمانوں کے لیے الگ شراب، اور یہاں تک کہ شراب کی بہت سی کیٹیگری بھی ہوا کرتی تھی۔ پروفٹ آف اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کرتے ہیں اور لوگ دھیرے دھیرے اسلام میں آنا شروع کرتے ہیں۔ لوگ مسلمان تو ہو جاتے ہیں لیکن شراب ابھی تک بھی پیتے ہیں، کیونکہ ابھی تک شراب حرام ہونے کی کوئی بھی بات ان کو نہیں بتائی گئی تھی، کیونکہ شراب ان کے لیے ان کی زندگی کا ایک حصہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن اسی بیچ قرآن چیپٹر 2 ورس 219 لوگوں کو بتائی جاتی ہے، جس میں کہا گیا ہے، اے نبی، یہ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بڑے گناہ ہیں، کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں لیکن برائی فائدے سے زیادہ ہے۔ اس ٹائم تک شراب کو لے کر اس کی برائی کے بارے میں بتایا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ شراب پوری طرح حرام ہے۔ ابھی آپ کو بتایا کہ شراب عرب میں ان کی زندگی کا ایک حصہ تھی، اسی لیے ایک دم سے اس کو بند کر دینا صحیح نہ تھا۔ قرآن کے چیپٹر 2 ورس 219 کو یاد رکھنا۔ ہم اس کے بارے میں آگے بھی بات کریں گے اور اس کا کانٹینٹ کیا ہے اس کے بارے میں بھی سمجھیں گے۔ اب شراب کو لے کر ایک اور پیغام آتا ہے قرآن چیپٹر 4 ورس 43، جس میں کہا گیا ہے، اے ایمان والو یعنی مسلمانوں، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے لیے نہ جاؤ۔ ابھی بھی شراب پوری طرح حرام نہیں ہے۔ ایک بیریہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے لیے نہ جاؤ، یعنی شراب پی سکتے تھے لیکن نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اس پارٹیکولر ٹائم تک اسلام میں شراب پوری طرح فوربٹ نہیں تھی، بس ایک نماز نہ پڑھنے والی کنڈیشن تھی۔ اب آتا ہے وہ ٹائم جب اسلام میں شراب کو کمپلیٹلی حرام بتایا جاتا ہے۔ قرآن چیپٹر 5 ورس 90 اینڈ 91، اے ایمان والو، شراب، بت اور جوا یہ سب گندے کام ہیں، یہ سب شیطان کے طریقے ہیں، اس لیے اس سے دور رہیں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ ورس 91 میں یہ کہا گیا ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے بیچ دشمنی اور نفرت پیدا کر دے، تمہیں روکے اللہ کی یاد سے، نماز سے، تو اسے چھوڑتے ہو یا نہیں۔ یہ سننے کے بعد اس ٹائم کے جو مسلمان تھے ان لوگوں نے شراب پینا بند کر دیا۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے یہ سنا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، جس کے گھر میں شراب تھی اس نے اس کو پھینک دیا، اور جس کے ہاتھ میں شراب تھی اس نے اسے وہیں رکھ دیا، اور جس کے منہ میں شراب تھی اس نے اسے وہیں تھوک دیا، اور جو شراب پی چکا تھا اور شراب اس کے پیٹ میں تھی اس نے یہ سوچ کر الٹی کر دی کہ کیا پتہ شراب حرام کا حکم پہلے آیا ہو اور میں نے شراب بعد میں پی ہو، اور اسی کے بعد ہی شراب کو اسلام میں حرام بتا دیا گیا، یعنی اب کوئی بھی مسلمان شراب نہیں پی سکتا ہے۔ لیکن ابھی بھی ایک چیز تھی جو پی جا رہی تھی، وہ پروفٹ آف اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پی گئی۔ فرسٹ کیری ابو بکر کے ٹائم میں بھی اسے پیا گیا، لیکن اب آتا ہے سیکنڈ کیری حضرت عمر کا ٹائم۔ اسلامی سولجر جب جنگ کے لیے نکلتے تو اس وقت پانی کی کمی تھی، اس لیے انہیں انرجی کے لیے ایک چیز پلائی جاتی تھی جسے عربی میں نبید یعنی تلا کہا جاتا تھا۔ یہ وہی چیز ہے جسے انڈین سب کانٹینٹ میں تاری کہتے ہیں، جو کہ تاڑ کے پیڑ سے نکلتا ہے۔ دونوں میں فرق بس اتنا ہے کہ یہاں تاڑ کے پیڑ سے بنایا جاتا ہے لیکن عرب میں کھجور اور انگور سے بنایا جاتا تھا۔
یہ جو نوید ہوتا ہے اس میں ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا لیکن انرجی ہوتی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب اس کو زیادہ پکا دیا جاتا ہے تو اس میں نشہ آ جاتا ہے جو کہ اسلام میں آلریڈی حرام ہے۔ اسی وجہ سے سیکنڈ کیلی حضرت عمر نے نبید پر بھی بین لگا دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کوئی بھی ایسی چیز استعمال کریں جس میں نشہ ہو۔ اب آپ سمجھ گئے کہ اسلام میں شراب کو حرام بتایا گیا ہے، یہ بات قرآن میں پروو ہوتی ہے۔ لیکن سوال ابھی بھی وہی ہے کہ اسلام میں شراب کو حرام کیوں بتایا گیا ہے؟ اور اس کا جواب بہت آسان ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ شراب سبھی برائیوں کی ماں ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو ایک چیز یاد رکھنے کے لیے کہا تھا، قرآن چیپٹر 2 verse 291، جس میں کہا گیا ہے کہ شراب میں فائدے سے زیادہ نقصان ہے۔ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں اس میں ہونے والے نقصان کی۔ پہلا، ہیلتھ امپلیکیشن۔ شراب پینے کی وجہ سے کئی طرح کی بیماری کا خطرہ کئی طرح سے بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ لیور ڈیزیز جس میں فیٹی لیور، الکوہل ہیپاٹائٹس جیسی بیماری۔ دوسرا، کینسر جس میں ماؤتھ کینسر، لیور کینسر، بریسٹ کینسر کا خطرہ۔ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز جس میں ہائی بلڈ پریشر ڈیسوز، اسٹروک اینڈ ادر کارڈیو ڈیسوز۔ اس کے علاوہ برین ہیلتھ، ڈسٹری پرابلم، امیون سسٹم ڈس فنکشنز، مینٹل ہیلتھ ایشوز اور کئی خطرناک بیماریوں کا خطرہ۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال تقریباً 20 لاکھ لوگوں کی موت صرف لیور ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دنیا میں جب 25 لوگوں کی موت ہوتی ہے تو ان میں سے ایک کی موت لیور کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کا کامن ریزن ہیپاٹائٹس، الکوہل اینڈ فیٹی لیور ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایکسیڈنٹ۔ گوا میڈیکل کالج کی طرف سے کری گئی ایک اسٹڈی میں پتہ چلا کہ صرف جو انڈیا میں روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں 12.7 کی ڈیتھ صرف الکوہل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ برتھ ڈیفیکٹ، ایڈکشن اور سب سے خطرناک سوشل امپیکٹ کرائم ہے، اور اسے ہم 2 پارٹ میں ڈیوائڈ کر سمجھتے ہیں۔ پہلا، وائلنس، دوسرا، فیملی ایشوز۔ پہلے بات وائلنس کی۔ اگر آپ نیوز دیکھتے ہو یا نیوز پیپر پڑھتے ہو تو ایسا کوئی دن نہیں ہوتا جب نیوز میں وائلنس کی خبریں نہ ہو، اور پروف کے لیے میں آپ کو کچھ خبریں دکھاتی ہوں۔ ادیل نے شراب کے نشے میں لگائی پھانسی۔ نشے میں بیٹے نے ماں کو مار دیا، اور ایک باپ نے نشے کی حالت میں اپنے ہی بیٹے کو مار دیا جو کہ صرف 18 سال کا تھا۔ اس کے علاوہ کرائم وومن کو لے کر NCRB کا یہ ڈیٹا آپ کو حیران کر سکتا ہے۔ NCRB کے 2050 ایک ریکارڈ کے مطابق وومن کے ساتھ ہونے والے کرائم 85% تک شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو کہ ایموشنل بھی ہوتا ہے، فزیکل اور سیکشول بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کی ایک نہیں بلکہ روز اس طرح کی بہت سی نیوز آتی ہیں، وہ بھی صرف انڈیا میں۔ اب آپ پوری دنیا کے بارے میں سوچنا۔ انڈیا کا اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ انڈیا میں الکوہل زیادہ یوز ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے فیملی ایشوز۔ میں آپ کو صرف بہار کے بارے میں بتاؤں تو 83% وومن تب وائلنس فیس کرتی ہیں جب ان کے ہسبینڈ شراب پی کر نشے کی حالت میں گھر آتے ہیں، اور وہ شراب کے نشے میں اپنی ہی وائف کے ساتھ جیسا بیہیو کرتے ہیں وہ آپ لوگ تو ضرور جانتے ہوں گے۔ آپ کی نظر میں بھی کوئی نہ کوئی انسان ایسا ضرور ہوگا جو شراب پی کر اپنی ہی فیملی کو ہیرس کرتا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں گی جو ہماری سوسائٹی کے لیے کسی کالے دھبے سے کم نہیں۔ اسلام میں شراب کو کیوں حرام کیا گیا ہے اس کے کئی ریزن آپ اب تک دیکھ چکے ہیں، اور اسی میں ایک ریزن اور ہے جو آپ کو جاننا چاہیے۔ 24 سال کا لڑکا جو صبح صبح شراب پیتا ہے اور اس کے فادر گھر نہیں ہوتے، شراب کے نشے میں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ اپنی ہی ماں کا ریپ کرتا ہے، اور ایک اور جوان لڑکا دیوالی کی رات اپنی ہی ماں کے گلے پر بلیڈ رکھ دیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس نے خود کو اس کے سامنے سرنڈر نہ کیا تو وہ اسے مار دے گا، اینڈ وہ بھی اپنی ہی ماں کا ریپ کرتا ہے۔ اس طرح کے 1-2 کیسز نہیں ہیں، اگر آپ گوگل کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو کئی ہزار ایسے کیس مل جائیں گے جہاں لوگ شراب کے نشے میں اپنی ہی سسٹر، مدر اور یہاں تک کہ اپنی گرینڈ ماں کو سیکشلی ہیرس کیا ہوا ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اور جو یہ کر رہے ہیں وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، لیکن شراب ان کے سوچنے سمجھنے کی پاور کو بالکل نیل کر دیتی ہے اور ایک اچھے خاصے انسان کو درندے جانور میں بدل دیتی ہے۔ یہ کچھ ریزن ہیں جو کہ شراب کی برائیوں میں آتے ہیں۔ قرآن کے چیپٹر 2 verse 219 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شراب کچھ لوگوں کے لیے فائدے مند ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی دیکھ لیں۔ شراب کو لے کر اب تک بہت سرچ کی جا چکی ہے، جس میں ماڈرن الکوہل کو لے کر اسٹڈی بتاتی ہے وہ میں ہارٹ ڈیزیز کے رسک کم ہو جاتے ہیں۔ شراب ٹائپ 2 ٹائپس کے اگین پروٹیکٹ کرتی ہے اور بون ہیلتھ کے لیے بھی فائدے مند ہے۔
یہ فائدہ مند تبھی ہے جب لمٹ میں یعنی ماڈرن ڈرنکنگ کی جائے۔ اب یہاں پر ایک لک ہول ملتا ہے، لوگوں کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ اگر لمٹ میں پیا جائے تو فائدے ہی فائدے ہیں، انسان ہوش میں بھی رہے گا، کرائم بھی نہیں کرے گا اور ڈومیسٹک وائلنس بھی نہیں ہوگا، بس لمٹ میں پی کر گھر جا کر سو جائے گا، کوئی برا کام نہیں کرے گا۔ یہ بھی اسلام کے بیچ غلط ہے، کیونکہ اسی چیپٹر 2 ورس 290 میں کہا گیا ہے شراب میں فائدے سے زیادہ اس کے نقصان ہیں۔ اور ایک حدیث بھی ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3392 جس میں پروفٹ آف اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو لارج کوانٹٹی میں پینا نشہ ہے اس کو کم کوانٹٹی میں پینا بھی منع ہے۔ اور یہ سیم حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5590 میں بھی سیم مینشن ہے، مطلب فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے شراب نہیں پی جا سکتی، کیونکہ شراب حرام ہے اسلام میں اور کمپلیٹلی حرام ہے۔ اب اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیں۔ جب آپ کرائم ان بائیڈسٹ کنٹری دیکھتے ہو 144 کی لسٹ میں جس میں سب سے کم کرائم ہوتے ہیں وہ ہے قطر، وہی قطر جہاں شیشہ جیسے بڑے ایونٹ پر بھی شراب پر بین لگا ہوا تھا، اس کے بعد UAE، اس کے اوپر آتا ہے عمان، اس کے اوپر بحرین اور پھر سعودی عربیہ۔ یہ وہ کنٹری ہیں جہاں شراب کو پوری طرح حرام مانا جاتا ہے۔ رزلٹ لوویسٹ کرائم ریٹ۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کے لیے ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اور میری ویڈیو کی سمجھ آئی ہے تو میری ویڈیو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں، اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی مزید انفارمیٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔